بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات زندگی بھر کے لیے بہت بڑا سبق دے جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس سے میں پوری طرح ہل کے رہ گیا تھا اور بے ساختہ توبہ کر اٹھا تھا۔ میری شادی کو 8 سال گزر چکے تھے مگر میری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میری بیوی ایک سادہ اور معصوم سی لڑکی تھی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ میری شادی میرے والدین نے زبردستی میری شادی ہمارے خاندان کے سب سے سفید پوش گھرانے میں کر دی۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ لڑکی جیسے مفلسی اور تنگ دستی کے حالات سے گزری ہے وہ میری بہت زیادہ قدر اور عزت کرے گی، مگر میں اس شادی کے لیے بالکل راضی نہیں تھا۔ میری نظر میں غریب گھرانے کی بھوک میں پلی بڑی لڑکی بالکل بیوی بنانے کے قابل نہیں تھی، جو اپنے ساتھ جہیز نہ لا سکے اور جس کے پاس کوئی اونچے گھرانے کا حوالہ نہ ہو۔ میں بھی آج کے دور کا لڑکا تھا جسے برابر قدم سے قدم ملا کر چلنے والی اور مشکل وقت میں میکے سے بھر بھر کر پیسہ اور جائیداد لانے والی لڑکی چاہیے تھی، مگر میرے والدین کی سوچ میری خواہش میں بہت بڑی رکاوٹ بن گئی اور مجھ جیسا پڑھا لکھا اور میری نظر میں خاندان کا سب سے قابل لڑکا ایک غریب لڑکی کو لے کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنی پوری شادی کے دوران چہرے پر صاف بیزاری لیے گھومتا رہا تاکہ سب جان سکیں کہ میں شادی سے خوش نہیں ہوں۔ میں نکاح سے 1 لمحہ پہلے تک اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح میرے سسرال والے شادی سے انکار کر سکیں، اور میری کوشش پوری بھی ہوئی تھی۔ میرے سسر نے میرا رویہ دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے میرے باپ سے کہا کہ اگر ان کا بیٹا راضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ شادی نہ کرے، کیونکہ جبراً باندھے گئے رشتے اکثر تا دیر نہیں چلا کرتے۔ اگر ان کی بیٹی غربت کے ساتھ طلاق کا داغ بھی لگوا بیٹھی تو ان جیسے غریبوں پر ساری عمر ایک بوجھ ٹھہرا رہ جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے سسر کی اس غیرت مندی پر ان سے مروب ہوا تھا اور خوش ہو گیا کہ اب شادی نہیں ہوگی۔ مگر تب میرے والد نے میرے سسر کو تسلی دیتے ہوئے ایسی بات کہہ دی جس نے مجھے جھٹکا کھانے پر مجبور کر دیا۔ میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ کو اگر لگ رہا ہے ہمارا بیٹا راضی نہیں ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمارا بیٹا اس بات پر منہ پھلائے گھوم رہا ہے کہ اس کے ہونے والے سسرال سے جہیز کیوں لیا جا رہا ہے۔ یہ بہت خوددار ہے اور ان مردوں میں سے ہے جو بیوی کی ہر ضرورت خود پوری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی جہیز دینے کی ضد نے اسے شرمندگی میں ڈال دیا ہے۔ میں سکتہ زدہ سا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، وہ میرے سسرال والوں کو تسلی دے رہے تھے، جبکہ مجھے لگا وہ مجھے میری لالچ اور انکار کی اس معمولی وجہ پر تنزیہ سنوا رہے ہیں۔ مگر میرے باپ نے اپنی بات کے اختتام پر جیسی نظروں سے مجھے دیکھا تھا، مجھے احساس ہوا کہ وہ ایک خاموش التجا کر رہے ہیں اور مجھے سمجھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری شخصیت میرے جاننے والوں میں اتنی عظیم بنا دی تھی کہ میں چاہ کر بھی مزید انکار نہیں کر پایا اور میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کر کے رخصتی کروانے تک تو میں کسی طرح چہرے کے زاویے درست کیے رہا، مگر جیسے ہی اپنی بیوی کو بیاہ کر گھر لایا میری بیزاری میرے اعصاب پر سوار ہو گئی۔ کسی میری جول کی بجائے میں اپنی بیوی کو اس کے گھر سے بیاہ کر لایا تھا، اور اس کے گھر کا گھٹن زدہ اور نہایت چھوٹا سا صحن میرا مزاج خراب کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، یقین دلاتی رہی کہ میرا مستقبل سکون سے بھرا ہوگا، اور ایک روز میں ان دونوں کو دعائیں دوں گا کہ انہوں نے مجھے اتنی خوبصورت اور سلیقہ مندی لڑکی دی جس نے میری گھر کو جنت بنا دیا۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور جو کچھ میں نے کیا تھا وہ میرے والدین کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال تب اپنی ماں کے سمجھانے پر میں اکتا کر سر جھکاتا وہاں سے چلا گیا۔ جان بوجھ کر میں کمرے میں دیر سے پہنچا اور جاتے ہی دوستوں کو کال ملائی، یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا تاکہ میری بیوی کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اور جب کال سے فارغ ہو کر میں نے احسان لگانے والے انداز میں اپنی بیوی سے بات کی تو مجھے اس کے رویے پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ بغیر منہ بنائے یا میری لاپرواہی جتائے مدھم اور مؤدب لہجے میں مجھے جواب دینے لگی۔ مجھے لگا تھا وہ زیادہ نہیں تو مجھے انسنا کیے وہاں سے چلی جائے گی، مگر وہ نہایت صابر لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ مجھے اس کا لہجہ اور تمیز نے متاثر کیا۔ اسے دیکھ کر میں خود بخود اپنی ساری ناراضگی اور مخالفت بھلا گیا تھا۔ میری بیوی نہایت خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی جس نے چند دنوں میں ہی میری ضد ختم کروا دی تھی۔ میری سوچ نہیں بدلی تھی مگر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میرے والدین بھی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ خوش دیکھ کر اپنے فیصلے کی کامیابی پر خوش ہو گئے تھے۔ میری شادی کے 2-3 سال تو بہت اطمینان اور مسکراہٹوں بڑے گزر گئے، مگر پھر مجھے اولاد نہ ہونے کا قلق ستانے لگا اور میں بہانے سے
اپنی بیوی کو اولاد نہ دینے کا احساس دلانے لگا۔ کبھی کبھی میں اس کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر طنز کر بیٹھتا کہ میری زندگی بے رونق کر کے نہ جانے کیسے وہ مسکرا رہی ہے۔ میری اس کم ظرفی نے میری بیوی کو گمسم کر دیا اور میں اپنے رویے پر شرمندہ ہونے کی بجائے مزید پھیلتا چلا گیا۔ اپنے والدین کے مشورے پر میں نے اپنی بیوی کو ایک بہترین ڈاکٹر کو دکھایا تو جو بات پتہ چلی وہ میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور کبھی مجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ میں گھر آ کر اپنے ماں باپ سے لڑنے لگا کہ ان کی وجہ سے میری زندگی بے رنگ ہوئی ہے۔ میری ماں بہت اللہ والی عورت تھی۔ ان کا یقین اللہ پر اتنا گہرا اور مضبوط تھا کہ جو وہ دعا کرتی وہ قبول ہو جاتی، اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دعا کی قبولیت جو بات سب سے اہم ہوتی ہے وہ اللہ پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ ایسا یقین کہ اللہ سے دعا مانگ کر انسان بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے کہ اب یہ دعا میرے حق میں بہتر ہوئی تو اللہ ضرور قبول کرے گا، اور اگر یہ دعا میرے حق میں بہتر نہ ہوئی تو اللہ کی مصلحتیں اللہ خوب سمجھتا ہے، اور وہ کبھی اپنے بندے کو وہ چیز نہیں دے گا جو اس کے لیے نقصان ہو۔ مگر اللہ پر ایسا یقین اور ایسا اعتماد ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ زیادہ تر انسان دعا کے ساتھ شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ نہ جانے دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ مگر میری ماں کے پاس کچھ ایسا ہی یقین تھا کہ دعا مانگ لی تو ضرور قبول ہوگی، اور حیرت انگیز طور پر ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ جو دعا کرتی وہ قبول ہو جاتی تھی، اور ان کے پاس دعا منگوانے کے لیے آنے والے لوگوں کا رش لگا رہتا، اور لوگوں کے کاموں میں پیدا ہونے والے ایسی رکاوٹیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دور ہو سکتی ہیں، وہ میری ماں کی دعاؤں سے معجزاتی طور پر وہ رکاوٹیں ختم ہو جایا کرتی۔ مگر اپنی ماں کی ایک بات ایسی تھی کہ جو مجھے ہمیشہ چونکا دیا کرتی اور سوچ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میری ماں جس کے لیے بھی دعا مانگتی تھی ان سے 12,000 روپے لیتی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ میری نیک صفت ماں لوگوں کی مجبوریوں سے ایسے فائدہ کیوں اٹھا رہی ہے، اور آخر وہ پیسہ لے کر کیا کرتی تھی، کیونکہ اگر کبھی ضرورت پڑنے پر میں کبھی پیسے مانگ لیتا تو ان کے پاس سے کبھی 1 روپیہ بھی برآمد نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر بار خالی ہاتھ ملتی تھیں۔ تب بھی اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کا سن کر جب میں اپنے والدین سے لڑا تو میرا باپ بالکل خاموش اور اداس ہو گیا تھا، جبکہ میری ماں مجھے سمجھانے لگی کہ مایوس مت ہو، ہمارا اللہ ڈاکٹروں سے بڑا ہے اور ایسے ایسے معجزات کر سکتا ہے جہاں تک کسی ڈاکٹر کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ ایک ڈاکٹر کے بانجھ کہہ دینے سے تم اپنی بیوی سے مایوس مت ہو۔ میں اپنی ماں کی اس فلسفے بڑی بات سے اکتا گیا اور غصے سے بولا کہ ہو سکتا ہے اللہ نہیں اسے بانجھ کیا ہو، صرف اس مصلحت کے تحت یہ لڑکی میری بیوی بننے اور میرے بچوں کی ماں بننے کے قابل نہ ہو۔ میری ان ناشکری بڑے سنگین الفاظ پر میری بیوی کا چہرہ بالکل تاریک ہو گیا اور میری ماں دہل کر اللہ سے توبہ کرنے لگی۔ اس روز کے بعد سے میں ہر وقت اپنی بیوی پر غصہ کرنے لگا اور اسے بانجھ پن کا تانا دینے لگا۔ وہ مجھ سے اتنی دل برداشتہ ہوگی کہ میرے گھر پہنچنے پر کسی کو انہیں کھدرے میں چھپ جاتی اور کوشش کرتی کہ میرے سامنے نہ آئے۔ میرا اب فون پر لڑکیوں سے رابطہ رہنے لگا اور میں وقت گزاری کرنے میں مگن ہو گیا۔ میرا دل اپنی بیوی سے بالکل اکتا گیا تھا۔ وہ اپنے بانجھ پن کی وجہ سے میرے دل سے بالکل اتر چکی تھی، کیونکہ میری نظر میں اس کے اندر ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی کہ وہ میرے دل میں جگہ بنا پاتی۔ میں نے خود کو اپنی بیوی سے بالکل الگ کر لیا اور وہ میری ماں کے پاس دعا کے لیے آنے والے لوگوں کی خدمت میں لگی رہتی۔ انہی دنوں لڑکیوں سے رابطہ کرتے ہوئے مجھے ایک امیر لڑکی مل گئی۔ وہ بہت پیاری تھی اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی باتیں مجھے بہت دلچسپ لگنے لگیں۔ وہ بہت شوخ مزاج اور ہنسمکھ تھی۔ کچھ عرصہ بات کرنے کے بعد ہم دونوں کے ایک دوسرے کو دیکھنے کا تجسس ستانے لگا۔ ہم نے تصاویر کا تبادلہ کرنے کی بجائے ملاقات کرنے کا سوچا اور ایک اچھا سا ہوٹل چن کر دونوں نے اتوار کے روز وہاں ملنے کا سوچ لیا۔ اتوار کے روز مجھے تیاری کرتا دیکھ کر اتنے وقت بعد پہلی بار میری بیوی میرے پاس آئی اور ہچکچا کر مجھ سے بولی کہ اسے کچھ پیسے چاہیے۔ میں اس مطالبے پر حیران ہوا کیونکہ ہماری شادی کو تب 4-5 سال ہو چکے تھے اور کبھی میری بیوی نے مجھ سے پیسے نہیں مانگے تھے، بلکہ اپنی ہر ضرورت وہ مجھے بتاتی تھی اور میں لاکھ اس سے لاپرواہ صحیح مگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ مگر اس روز اس کے پیسے مانگنے پر میں نے ماتھے پر بل ڈال کر اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس نے نظر جھکا کر مجھے جو کہا ان الفاظ پر میں بے ساختہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ بول رہی تھی کہ وہ بھی 12,000 میری ماں کو دے کر اپنی اولاد کے لیے دعا کروانا چاہتی ہے۔ اسے یقین تھا میری ماں کی دعا سے اس کی اولاد ہو جائے گی اور ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات پر میں طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ہی ساس سے دعا کروانے کے لیے پیسے کیوں دیں گی؟
وہ تو گھر کی فرد ہے، چاہے تو مفت میں دعا کروا لے، کیونکہ دعا کے لیے صرف ہاتھ ہی تو اٹھانے ہوتے ہیں۔ اس پر وہ بولی کہ نہیں، اگر میری ماں سب سے پیسہ لے کر دعا کرتی ہے تو یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور شاید وہ وجہ اللہ کو بھی ناپسند نہیں، اسی لیے وہ ہر بار دعا سن لیتا ہے۔ میری بیوی نہیں چاہتی تھی وہ مفت میں دعا کروانے کا لالچ کرے اور ناکام رہ جائے۔ میں بے ساختہ اس کی ذہانت سے معروب ہوا تھا، مگر اس نے اسے پیسے نہیں دیے اور اسے کہا کہ میں اس کے لیے پیسہ نہیں دینا چاہوں گا۔ وہ اللہ سے اولاد مانگنے کی بجائے اس بات پر یقین کر لے کہ اللہ نے اسے بانجھ رکھا ہے اور اس کا میرے ساتھ جوڑ نہیں بنایا۔ میں وہ بے رحم الفاظ بول کر اپنی امیر لڑکی دوست سے ملنے چلا گیا۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ میری بات پر میری بیوی کی کیا حالت ہوئی ہوگی اور وہ کیسے میرے بے رحم الفاظ کو برداشت کر پائی ہوگی۔ میں ہوٹل میں اس لڑکی سے ملا تو اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی، اس کی رنگت اتنی شفاف اور سفید تھی کہ مجھے لگا اسے چھونے سے ہی وہ میلی ہو جائے گی۔ اس کا لباس قدرے نازیبا تھا، مگر میرا دل تو اس کا حسن اور پیسے کی چمک دمک دیکھ کر ہی لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا کہ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس کے باپ کی جائیداد اربوں کی مالیت ہے۔ مجھے وہ لڑکی اور اس کا پیسہ دونوں اپنی طرف کھینچ رہے تھے، تو میں اپنی بیوی کو یکسر بلا چکا تھا، اور تب تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس لڑکی نے بھی میرے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ آج تک ملنے والے سب لڑکے اس کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ میں واحد تھا جو اس کے بارے میں بات کر رہا تھا اور اسے چھونے یا حد پار کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد ہی میں اور میری بیوی ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہونے لگے اور ہر وقت ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے لگے۔ میں اب سارا دن اسی لڑکی سے رابطے میں رہنے لگا اور اس کی وجہ سے میرا مزاج بھی خوشگوار ہو گیا۔ ایک روز اس لڑکی نے اچانک مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ مجھے لگنے لگا کہ میری منزل بہت قریب ہے۔ میں نے خود کو اس کے سامنے شادی شدہ ظاہر نہیں کیا اور یہ بات چھپا کر فوری حامی بھر لی۔ انہی دنوں جب میں اپنے والدین سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا تو میری ماں نے خود مجھے بلا کر بیوی کو وقت دینے کا کہا اور سمجھانے لگی کہ میں یوں بیوی سے قطع تعلق کر کے خود بھی ساری زندگی بے سکون رہوں گا اور وہ معصوم لڑکی بھی خواہ ذلیل ہوتی رہے گی۔ مگر میں اب ایک نئی لڑکی کی چاہ میں ڈوب چکا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ماں کے سمجھانے پر میں نے سوچا کہ پہلے اس بیوی سے جان چھڑوا لوں، پھر اس لڑکی کی بات ماں باپ کو بتاؤں گا، اور مجھے یقین تھا کہ اس کے بعد میرے والدین کبھی انکار نہ کرتے۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مجھے اولاد نہیں دے سکی اور اولاد کی خواہش رکھنا میرا حق ہے۔ میں جو سمجھ رہا تھا اس بات کے بعد جلد معاملہ سنبھال لوں گا، میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے سر پر ایسا دھماکہ ہونے والا ہے جس سے میں ایک جھٹکے میں بیکار انسان بن جاؤں گا۔ میری طلاق کی خواہش پر میرے باپ نے نہایت سکون سے مجھے بتایا کہ وہ اپنی جائیداد اور ہمارا شاندار گھر میری بیوی کے نام کر چکے تھے۔ میں ان کی بات پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں جو اپنی بیوی کو خالی ہاتھ اور غریب کہتا تھا اب خود ہو چکا تھا اور وہ میرے حصے کی جائیداد لیے پلڑا باری کر چکی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ مجبوراً میں اس لڑکی کو شادی کے لیے کچھ عرصہ ٹالتا رہا اور اپنی بیوی سے اپنی جائیداد واپس لینے کے طریقے سوچتا رہا۔ میں نے ایک روز اس سے براہ راست بات کی اور تمہید باندھتے ہوئے اس سے کہا کہ میری ماں ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ غریب انسان خوددار بھی بہت ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کا باپ بھی ایسا ہی خوددار انسان ہے جو غریب ہونے کے باوجود جتنا ممکن ہوا بیٹی کو جہیز دیا۔ میری بات پر میری بیوی خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ یقیناً میری تمہید کا مقصد نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں نے تھک کر صاف بات کی اور اسے کہا کہ وہ میری جائیداد میرے نام کر دے کیونکہ اس پر میرا ہی حق ہے۔ ساتھ میں نے اسے جھوٹا یقین بھی دلایا کہ میں جائیداد لینے کے بعد بھی اسے طلاق نہیں دوں گا، اس لیے وہ بے فکر رہے۔ میری بیوی خاموشی سے میری بات سنتی رہی اور پھر اپنے ازلی نرم لہجے میں مجھ سے اس نے جو بات کی وہ میرے ہوش اڑا گئی۔ وہ بولی کہ جائیداد واپس کرنے کا اختیار اگر اس کے پاس ہوتا تو وہ پہلے روز واپس کر دیتی کیونکہ اسے پیسہ جائیداد سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر وہ مجبور تھی کیونکہ میرے باپ نے اسے جائیداد کسی اور کے نام کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا۔ وہ پہلے ہی جائیداد کے ایسے کاغذات بنوا چکے تھے کہ میری بیوی کی دولت صرف اس کی اولاد کے نام ہو سکتی ہے اور اس کے مرنے پر خود بخود عیدی سینٹر کے نام ہو جائے گی۔ میں اپنے باپ کی ناانصافی پر ان کے سر پر پہنچا اور غم کی شدت سے چیخنے لگا۔ کوئی انسان اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے ایسا لگا جیسے میں ان کی سگی اولاد ہی نہیں ہوں۔ میرے لڑنے پر میرے باپ نے افسردگی سے کہا کہ میں نے تم پر تمہارا حق خوب لٹایا،
اچھی تعلیم دی، اچھی نوکری ہے اور گاڑی کے ساتھ ساتھ ایک شاندار گھر بھی بنا دیا، مگر تم بے بغاوت ہے اور تم الٹے راستوں پر چل نکلے ہو۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ خالص جذبہ رکھتے تو تمہیں اس سے فرق نہ پڑتا کہ جائیداد کس کے نام ہے۔ تب میرے باپ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جائیداد میری بیوی کے نام کرنے سے پہلے اس کی میرے ساتھ وفا آزمائی تھی۔ انہوں نے میری بیوی کو کہا کہ وہ اس کے نام ساری جائیداد کر دیتے ہیں تاکہ وہ مجھ سے طلاق لے کر کسی اور اچھے انسان کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں، مگر میری بیوی نے انہیں انکار کر دیا اور بولی کہ اسے جائیداد نہیں چاہیے، وہ بس ساری زندگی میرے نام سے جڑی رہے گی، کیونکہ وہ طلاق لے کر گئی تو اس کی بہنیں بیٹھی رہ جائیں گی۔ میرے باپ کو اس کی وفاداری اور رشتوں سے مخلصی بہت اچھی لگی تھی اور انہیں احساس ہوا کہ اگر جائیداد میرے نام ہوئی تو میں فوری اپنی بیوی کو طلاق دے کر الگ ہو جاؤں گا، جبکہ میری بیوی جائیداد لے کر بھی مجھ سے جڑی رہے گی۔ میں یہ سب سن کر بھی اپنی بیوی کے لیے اپنا دل صاف نہیں کر پایا تھا۔ میرا تعلق اس امیر لڑکی کے ساتھ مزید گہرا ہو چکا تھا، مگر اس کا مجھ پر شادی کے لیے دباؤ بڑھا تو میں نے مجبوراً اسے اپنے شادی شدہ ہونے کا بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اپنی جائیداد سے ہاتھ دھو کر خالی ہاتھ کسی کا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے صرف بڑے خاندان سے جڑنے کا لالچ تھا، نہ کہ کسی کی جائیداد لے کر دوسروں کے در پر عیش کرنے کا۔ میرے سچ بتانے پر وہ لڑکی جھگڑنے لگی اور مجھے عیاش اور بد فطرت مرد کہنے لگی جو اس کی دولت اور حسن کی وجہ سے دھوکے کے ساتھ اس سے جڑا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لیا اور میں منزل کے قریب پہنچ کر دور ہونے پر بری طرح بیزار ہو گیا۔ گھر والوں سے میں نے تعلق بڑا انعام رکھا تھا اور صرف رات کو گھر جانے لگا۔ ایک روز میں گھر آیا تو کوئی امیر عورت میری ماں سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بڑی رقم میری ماں کو دی اور شکریہ ادا کرنے لگی کہ میری ماں کی دعا کی وجہ سے اس کے بیمار اور موت کے منہ میں پڑے بیٹے کی زندگی بچ گئی تھی۔ مجھے لگا میری ماں اتنی بڑی رقم واپس کر دے گی، مگر میری ماں نے وہ ساری رقم اپنے پاس رکھ لی۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے اپنی بیوی کی بات یاد آئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری ماں کو دعا یا کسی انسان سے غرض نہیں، وہ پیسہ لے کر کسی کے لیے بھی دعا کر سکتی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچتے ہی ایک ایسی بات سوچ چکا تھا جو کوئی عام انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اگلے ہی روز خاموشی سے اپنی ماں کے پاس جا کر انہیں 20,000 روپے دیے اور کہا کہ وہ سب کے لیے دعا کرتی ہے، آج میرے لیے بھی دعا کرے۔ میری ماں نے میرے دیے پیسوں کو دیکھا اور کہا کہ کیا دعا منگوانا چاہتے ہو؟ میں نے بے رحمی سے کہا دعا کریں میری بیوی مر جائے تاکہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکوں۔ میرے الفاظ نے میری ماں کو ساکت کر دیا۔ وہ کچھ دیر اداس اور خاموش بیٹھی، میرے دیے پیسوں کو دیکھتی رہی اور پھر آہستگی سے بولی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گی۔ میں خوش ہو گیا اپنی ماں کا جواب سن کر۔ اگلے روز میں اسی امیر لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے رشتہ بھیجنے پر راضی کرنے کے دوران وہ اپنے گھر کا پتہ مجھے پہلے ہی دے چکی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک نئی قیامت میری منتظر تھی۔ اس لڑکی کا گھر نہایت بڑا تھا، مگر کوئی پہرے دار موجود نہ تھا اور دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں اندر پہنچا تو اس لڑکی کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ تب جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا گیا تھا۔ وہ لڑکی کسی مرد کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی نہ امیر تھی نہ اس کا باپ امیر تھا۔ وہ ایک بد کردار لڑکی تھی جو امیر لڑکوں کو پھانس کر ان سے پیسہ جائیداد لے کر بھاگ جاتی تھی۔ وہ تب بھی اس مرد سے میری بات کر رہی تھی کہ میں اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہوں، مگر میرے کچھ ہی دن بعد ایک اور مجھ سے زیادہ امیر لڑکا مل چکا تھا۔ نہ جانے وہ مرد اس کا شوہر تھا یا وہ اس کی رکھیل تھی۔ میں سچ جاننے کے لیے نہیں رکا تھا۔ میں اس کے گھر سے خاموشی کے ساتھ واپس آ گیا اور بالکل گمسم ہو گیا۔ کیسی لڑکی کی خاطر میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا سوچ رہا تھا، اور اگر میرا باپ اپنی جائیداد میری بیوی کے نام نہ کرتا تو اب تک میں واقعی اپنی نیک وفادار بیوی کو طلاق دے کر اپنی جائیداد اس لڑکی کے ہاتھوں لٹوا چکا تھا۔ اپنی ماں سے میں اپنی بیوی کے مرنے کی دعا بھی کروا بیٹھا تھا۔ دعا کو 10 دن گزر گئے تھے اور میں اپنی بیوی سے معافی مانگنے کا سوچ رہا تھا، مگر تبھی ایک روز میری بیوی میرے پاس آئی اور اپنے ہاتھ میں تھامی کوئی رپورٹ میرے حوالے کر دی۔ وہ کوئی میڈیکل رپورٹ تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ رپورٹ پڑھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ہاس باہتا سا بھاگا، اپنی ماں کے پاس پہنچا اور پاگلوں کی طرح انہیں اپنی دعا کے لیے معافی مانگنے لگا اور ان سے کہنے لگا کہ وہ دعا واپس لیتا ہوں۔ وہ دعا کرے میری بیوی کو کچھ نہ ہو، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق میری بانجھ بیوی ماں بننے والی تھی۔ میں اللہ کے اس احسان پر اپنی بے یقینی اور ناشکری پر رونے لگا، اللہ سے معافیاں مانگنے لگا۔ مجھے لگا اللہ نے مجھے میرے اعمال کی سزا دی ہے۔ مجھے اولاد کی خوشی دے کر
میری بیوی کو لے کر اللہ مجھے عمر بھر کے لیے ناشکری اور بے صبری کی سزا دینے والا تھا۔ میں اپنی بیوی کے لیے رو رہا تھا اور بار بار اپنی ماں سے صرف ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ وہ دعا کریں میری بیوی سلامت رہے۔ میری بیوی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی تو میری ماں نے میری بیوی کو بہانے سے بھیجا اور مجھے رازداری سے بتایا کہ میری دیے پیسے لے کر میری ماں نے میری بیوی کے ماں بن جانے کی دعا کی تھی، اور میری بیوی سے بھی یہی کہا تھا کہ اس کا شوہر اولاد کی دعا کروانے کے 20,000 دے چکا ہے تاکہ وہ اس بات پر میری ساری ناانصافیاں بھلا دے۔ میں نے اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا اور الجھ کر سوال کیا کہ وہ اللہ کی اتنی پسندیدہ عورت ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، پھر وہ سب سے پیسہ کیوں لیتی ہے؟ میرے سوال پر میری ماں نے مجھے پہلی بار پیسہ لینے کی وجہ بتائی، جسے سن کر میں شرمندہ ہو گیا۔ میری ماں نے بتایا کہ وہ دعا کے لیے لینے والے پیسے غریب بیواؤں اور یتیم بچوں اور جوان یتیم اور غریب لڑکیوں کی شادیوں کے لیے دیتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ وہ دعائیں شاید ان غریبوں کی دعاؤں سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ میں پیسہ لے کر لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں اور وہ سب لوگ میری دعا قبول ہو جانے کی دعا کرتے ہیں تاکہ ان کا گھر میرے پیسوں سے چلتا رہے۔ میں اپنی ماں کی بات سے یہ راز بھی جان گیا کہ دعا کے لیے لیا جانے والا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ میں نے اپنے لڑائی جھگڑے کی، اپنے ماں باپ سے معافی مانگی اور اپنی بیوی سے بھی اپنے ناروا سلوک کی معافی مانگی، جس پر اس نے فوراً یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ میں نے اسے بانجھ ہونے کے باوجود طلاق نہیں دی اور اولاد کے لیے 20,000 دے کر اس کی زندگی مکمل کر دی۔ میں اپنی ماں کا یہ احسان کبھی نہیں بھولنے والا، جس کی وجہ سے میری بیوی کا دل میری طرف سے صاف ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شاید اللہ نے میرے والدین کی نیک دلی کی وجہ سے میری اتنی غلطیوں کے باوجود دھوکہ کھانے سے بچا لیا تھا۔ دوستو، آج کے اس سچے واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔